اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم قرآن مجید کے دور کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ پہلے پارے کا نام الف لام میم ہے۔ یہ پارہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 141 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ میں مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اور اس دعا کی استجابت کے طور پر سورۃ البقرہ میں مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کامل مومنین کی صفات اور ان کے مخالف کفار و مشرکین کی نشانیاں بیان کر کے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت دین اسلام کی اتباع اور شریعت اسلام پر استقامت ہے۔ اس پارے کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، جو مضامین کے اعتبار سے ایک جامع سورت ہے اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس میں حیات انسانی کے جملہ اعتقادی اور عملی ضابطوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ان ضابطوں کو ہم ذکر کریں تو ان میں 5 ضابطے ہیں، جن میں پہلا ضابطہ عبادت ہے، دوسرا ضابطہ استعانت ہے، تیسرا ضابطہ طلب استقامت ہے اور 5واں ضابطہ طلب نعمت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، جس کی ابتدائی آیات میں انسان کو ارکان ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر ملت ابراہیمی کی تجدید کے ساتھ منافقین اور یہود کے اللہ تعالیٰ، انبیاء اور رسول علیہم السلام اور ان کی شریعت کی خلاف ورزی کرنے کے جرائم کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ غضب الہی کے مستحق ہوئے اور اقوام کی امامت کے منصب سے معزول کر دیے گئے۔ تخلیق آدم، خلافت ارضی اور شیطان کی حاسدانہ مخالفت کی سرگزشت کو مکمل بیان کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کی دعوت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مخالف اور موافق حالات کی تصویر کشی کی گئی ہے، یعنی یہودیوں اور ان کے ہم نواؤں پر یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جس نوعیت کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اسی نوعیت کا غم و غصہ اور حسد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف یہودیوں کو ہے، مگر اس کے باوجود رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہو کر رہے گی۔ یہود و نصارہ کو خاندانی اور گروہی نسبت کے باطل زعم میں رہنے کے بجائے ان کے صحیفوں میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس پارہ کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ، امت مسلمہ کے قیام اور بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی سرگزشت بیان کی گئی ہے، اور دین ابراہیمی اور ان کی ذریت کے دین کو ہی دین اسلام کہا گیا ہے، نہ کہ یہود و نصارہ کے دین کو۔ اب ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 25 الفاظ ہیں اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 123 حروف ہیں اور کوئی سجدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، مکی دور میں نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی وہ پہلی سورہ مبارکہ ہے جسے قرآن مجید کا خلاصہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا نام فاتحۃ القرآن یعنی قرآن کو کھولنے والی یا قرآن کا افتتاح کرنے والی ہے۔ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی دونوں میں سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، حالانکہ قرآن حکیم کی کتابی ترتیب نزولی ترتیب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ضروری نہ تھا کہ جو سورت یا آیت پہلے نازل ہوئی ہو اسے کتابی ترتیب میں بھی اسی طرح اولیت دی جائے، اور جو آیت یا سورت آخر میں نازل ہوئی ہو اسے سب سے آخر میں رکھا جائے۔ نزول قرآن کی جو ترتیب تھی وہ وقتی تھی، جس طرح حالات اور واقعات اور ضروریات زمانہ تھیں ان کے مطابق آیات اور
صورتیں نازل ہو رہی تھیں، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفظ اور تلاوت کی ترتیب صحابہ اکرام کو الگ الگ بیان فرماتے تھے، اور یہ ترتیب محض اجتہادی نہ تھی بلکہ توقیفی تھی۔ یہ شرف صرف سورہ فاتحہ کو حاصل ہوا کہ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورہ مبارکہ تھی، اور مجموعہ کتاب میں بھی اسے سب سے پہلے مقام پر رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کی شان اولیت ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اور بہت سارے نام احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جن میں فاتحۃ الکتاب، السبع المثانی، سورۃ الحمد، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الدعاء، سورۃ کنز، سورۃ الشفاء، سورۃ الوافیہ، سورۃ القافیہ اور الرقیہ وغیرہ اہم ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی اگر شان اور فضیلت کو سمجھنا ہو تو اس کی فضیلت ہمیں ایک حدیث سے، ایک روایت سے پتہ چلتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا، یعنی رکے۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، یعنی دم کرنے والا ہے، جس کے اثر سے اس بچھو کا زہر ختم ہو جائے؟ تو ایک صحابی یعنی خود حضرت ابو سعید خدری کھڑے ہو گئے۔ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو وہ صحت یاب ہو گئے۔ اس نے اس کے شکرانے میں 20 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھی تھی۔ تو اسی کے برکت اور اسی کے فائدے کے طور پر یہ بات سامنے آئی کہ اس کا جو بچھو کا ڈنک تھا اس کا اثر زائل ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے فاتحۃ الکتاب کو نہیں پڑھا اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کے جو شان نزول کے بارے میں روایات آتی ہیں، ان میں ایک روایت یہ ہے کہ جب اس سورہ مبارکہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے تو ان کے ساتھ 7,000 فرشتے موجود تھے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس واقعے کی کیفیت یوں بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب جنگل میں جاتا تو ایک آواز سنتا، یا محمد۔ ایک نورانی شخص کو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتے ہوئے زرعی درخت پر دیکھا۔ اس آواز سے میں نے خوف محسوس کیا اور بھاگ گیا۔ جب یہ واقعہ کئی دفعہ بار بار رونما ہوا تو میں نے اس کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا۔ وہ تورات اور انجیل کے عالم تھے، انہوں نے نصرانی علماء سے کافی علم حاصل کیا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب جب آپ سنیں تو بھاگے نہیں اور توجہ کیجئے کہ کہنے والا کیا کہتا ہے۔ تو پھر میں نے اسی طرح کیا۔ دوبارہ جب مجھے یہ آواز آئی، یا محمد، تو میں نے لبیک کہا۔ اس نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اس امت کے نبی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے کہا کہ کہیے، الف لام میم وللہ رب العالمین۔ میں نے سورۃ فاتحہ آخر تک تلاوت کی، کہا بلکہ کہو لا الہ الا اللہ۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ورقہ بن نوفل کے پاس آئے اور انہیں سب کچھ بتایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بشارت ہو، بشارت ہو، یعنی خوشخبری ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جن کی بشارت ابن مریم نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام والا فرشتہ آیا ہے، اور آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سورہ مبارکہ میں جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے وہ 7 ہیں۔
جن کے ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں عقیدہ توحید کے بنیادی دلائل، ربوبیت الہی اور اللہ کی بے پایہ رحمت کے لیے جذبہ شکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت، رحمانیت اور رحیمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت اور تصور جزا اور سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اعتراف عبدیت اور استعانت باللہ کی تعلیم دی گئی ہے، طلب ہدایت اور دعائے استقامت سکھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ اور مقرب اور صالح بندوں کے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا اور التجا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور گمراہوں کی صحبت اور پیروی سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو اگر ہم خلاصتاً سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ سورہ مبارکہ کے اول سے لے کر مالک یوم الدین تک ان عقائد کا بیان ہے جو الہیات کے ساتھ ذاتاً اور صفتاً اور فعلاً متعلق ہے، یعنی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات کے ساتھ اور اس کے افعال کے ساتھ ہے، کیونکہ حمد جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد نبوت اور ولایت کا بیان ہے، کیونکہ نبوت اور ولایت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور مخصوص نعمتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان اور اس تک پہنچنے کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اخروی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آخرت کے جمیع امور کا مالک ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ دنیا کی زندگی حتمی اور قطعی نہیں ہے بلکہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت اس کا اہم اور بنیادی حصہ ہے، اور ہر انسان کو اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد اس دنیا میں جینا ہے، اور وہی اصل حقیقت ہے، اور یہ دنیا اسی آخرت کی طرف ایک قدم ہے۔ پھر ان دونوں عقائد کے درمیان ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیہ مبارکہ ہے، یعنی عبادات کے وہ احکام جو عابد اور معبود کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرتے ہیں، یعنی انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک رابطہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ عبادات یا تو معاملات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی وعیدات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم استعانت یا مدد طلب کر رہے ہیں یا تو وہ نفع کے حصول کے لیے ہے یا پھر ہم اس سے اپنے نقصان کو دفع کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اپنے نقصان کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں مومن کو ہدایت کی طلب کا طریقہ سکھایا گیا ہے، یعنی سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ ایمان کی ہدایت مانگو، پھر اسلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر احسان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی انسان کو بتایا گیا ہے کہ اس کی ہر خواہش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع ہونی چاہیے، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے انسان اپنی ساری دعائیں اللہ کے حضور پیش کر سکتا ہے، چاہے وہ دعائیں دنیا یا آخرت کے فوائد کے حصول کی نیت سے ہوں یا دنیا اور آخرت کے نقصانات سے بچنے کی حیثیت سے ہوں۔ اس سورہ مبارکہ کے جو فضائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جن میں سے چند ایک کو ذکر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر یہ سورت تورات میں ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کبھی یہودیت کی طرف میل نہ کرتی، یعنی ان کے اندر کبھی یہودیت والے عقائد اور شرکیہ باتیں ان پر غالب نہ ہوتی، اور اگر یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ انجیل میں ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کبھی نصرانی نہ ہوتی، اور اگر یہ سورہ مبارکہ زبور میں ہوتی تو داؤد علیہ السلام کی قوم کو کبھی مسخ نہ کیا جاتا۔ پس جس نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اسے اتنا دے گا کہ گویا اس نے سارا قرآن پاک پڑھ لیا، اور سارے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب اس کو عطا کیا جائے گا، گویا کہ اس ایک سورہ فاتحہ پڑھنے والے نے تمام مومنین مرد اور عورت پر صدقہ و خیرات کیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا پختہ ارادہ فرما لیتا ہے، مگر جب اس قوم کے بچے مدرسے میں یا مکتب میں یا کسی بھی جگہ پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اس قوم سے 40 سال تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن مجید کا ترجمہ ہے، خلاصہ ہے، اور پورا قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تو اس کے اندر جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو بھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اسے پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے اور اس کے فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی قرآن مجید کی دوسری سورہ مبارکہ ہے، جس کے 6031 الفاظ ہیں، اس کی 286 آیات ہیں اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ اس کے اندر 20,000 حروف ہیں، کوئی سجدہ نہیں ہے، اور یہ مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ پہلے، دوسرے اور تیسرے پارے میں موجود ہے۔ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں۔ اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی گائے کے ذبح کرنے کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اس میں قرآن حکیم کی ہدایت پر ایمان لانے یا ایمان نہ لانے والوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ تخلیق آدم کا قصہ بیان ہوا ہے، اصول و فروع، عقائد اور احکام دینیہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان دعاؤں کا ذکر ہے جن کا تعلق دین اور احکام شریعہ کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ مشکل احکام کا بوجھ نہ ڈالنے، خطا اور نسیان پر مواخذہ نہ کرنے، آسانی اور سہولت عطا فرمانے، دین پر ثابت قدم رہنے، آخرت میں مغفرت اور اجر و ثواب عطا کرنے، اور دشمنان اسلام کے خلاف مدد کرنے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے دعائیں اس میں سکھائی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے موجود خزانے سے عطا کی گئی ہیں، اور یہ آیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئیں۔ سورہ بقرہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں علماء یہود نے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملامت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اس مقتول کا قصہ پوچھا جس کے قاتل نامعلوم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، جس میں اس مقتول کے قاتلوں کے معلوم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے اور اس کی زبان یا دم سے مقتول کو مار کر زندہ کیے جانے کا بیان ہے۔ گویا یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کو واضح کرنے کے لیے اور یہودیوں کے علم ناقص پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اعلیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے نازل فرمائی گئی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم اور فاضل سمجھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی یعنی ان پڑھ سمجھتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو سمجھتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بیان کی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں عظمت قرآن، حقانیت قرآن اور قرآن مجید کا متقین کے لیے منبع رشد و ہدایت ہونا بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن بہت عظمت والا ہے، فضیلت والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے اور تمام متقین اور پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ باعث ہدایت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں متقین کی صفات یعنی ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالوحی اور ایمان بالآخرت کا بیان ہے جو اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہے، جس میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ متقین کے لیے ہی ہدایت ثابت ہوگی اور متقین کے اندر یہ موجودہ صفات ہوتی ہیں، یا جو بھی انسان متقی کے درجے پر آنا چاہے اسے یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اسی طرح کفار و منکرین کا نصیحت قبول کرنے سے گریز کا بیان ہے
اور منافقین کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا دعویٰ مقبول نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ گویا ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ منافقین جو اپنے ذوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ اپنی ہی ذات کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے ہی لیے نقصان اور خسارے کا سودا کرتا ہے۔ اس کے بعد منافقین کی علامات کو، ان کی نفسیات کو بیان کیا گیا ہے، ان کی عادات کا ذکر ہے اور اس کے مطابق ان کی سزا کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح انسان کی جسمانی کفالت کے لیے آثار خالقیت اور قدرت الہی کے دلائل بیان کیے گئے ہیں اور شرک سے منع کر دیا گیا ہے۔ حقانیت قرآن کا انکار کرنے والے منکرین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر انہیں قرآن کی حقانیت میں کوئی بھی شک ہے تو وہ بھی قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے۔ قرآنی تمثیلات بیان کی گئی ہیں جن کا مقصد حق کو خوب واضح کرنا۔ اہل ایمان کا تمثیلات قرآنی سے حق کی معرفت اور ہدایت حاصل کرنا، جبکہ اہل کفر کا انہی تمثیلات اور مثالوں سے قرآن پر اعتراض کرنا۔ حق شناس لوگوں کا قرآنی بیان سے ہدایت لینا اور ہٹ دھرم لوگوں کا قرآنی بیان سے ہی گمراہی میں مبتلا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرآن ہدایت صرف انہی لوگوں کو دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ وسیلہ نبوت کو چھوڑ کر صرف خدائی تعلیمات کو سمجھنے اور سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم صرف خدا کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا یا آپ کی نبوت کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کو سمجھ کر قرآنی باتوں پر اعتراض اٹھاتے ہیں وہ بھی انہی منافقین اور مشرکین کی طرح ہیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہونا یقینی ہے۔ اسی طرح نافرمان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں قطع تلقی کرتے ہیں اور دنیاوی اور اخروی معاملات میں فساد برپا کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی نقصان میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا نقصان اٹھانا یقینی ہے۔ اسی طرح انسان کی دو اموات اور دو زندگیوں کا بیان کیا گیا ہے۔ زمین اور آسمان کی شان تخلیق الہی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس زمین کو اور کس طرح آسمان کو پیدا فرمایا ہے اور اس میں اس کی الوہیت کی کتنی ہی نشانیاں ہیں جو انسان پر ظاہر ہوتی ہیں، اور اللہ کا علم کتنا وسیع ہے اس کی شان کے مطابق ہے، لیکن انسان جانتے ہوئے مانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح تخلیق آدم اور خلافت ارضی کا تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو تخلیق کے مراحل سے گزارا گیا، اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور فرشتوں کو ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور کیا کیا ذمہ داریاں آدم علیہ السلام کے ذمے لگائی گئیں۔ اسی طرح بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ تذکرہ سورہ مبارکہ میں ہوا ہے، اور یہاں پر سورہ مبارکہ میں ان کو بار بار تنبیہ کی گئی ہے اور اللہ کے ساتھ کیے گئے جو ان کے وعدے ہیں انہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خواہ مخواہ غلو سے بچیں، اللہ اور اس کی شان کے بارے میں اور اس کے نبیوں کی شان کے بارے میں حد سے زیادہ باتیں بیان مت کریں اور صرف اتنا ہی عقیدہ رکھیں جتنا انہیں عطا کیا گیا ہے۔ اگر وہ حد سے زیادہ بڑھیں گے، اللہ اور اس کے نبیوں کی شان کے بارے میں حد سے زیادہ باتیں کریں گے، تو پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور انہیں ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی کے ذیل میں یہ حکم تمام انسانوں کو بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح ایمان بالقرآن، یعنی قرآن پر اور قرآن کے ایک ایک حرف پر ایمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور منع کر دیا گیا ہے کہ آیات الہی کے عوض دنیا نہ کمائی جائے، جس طرح یہود نے کیا کہ انہوں نے
نے دنیا کے کچھ فائدے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی آیات کو بدل ڈالا۔ انہوں نے تورات کے احکام میں تحریف کر ڈالی اور دنیا کے فائدے کی غرض سے انہوں نے وہ تمام آیات چھپا لی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ کو ظاہر کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیتوں کو دنیا کمانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اسی طرح مشکلات میں انسان کو صبر کرنے اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور خشوع اور عاجزی کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب انسان دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اسے مختلف قسم کے مراحل سے گزار کر آزمایا جائے۔ تو اللہ پاک کبھی خوشی دے کر آزماتا ہے، کبھی غم دے کر آزماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو یہ قرینہ سکھایا ہے کہ جب کوئی مشکل یا مصیبت کا لمحہ آئے تو اس میں خود کو روک لے، بے جا گلہ کرنے سے، زار و کتار رونے سے، واویلا کرنے سے اور اللہ پر شکوہ و شکایت کرنے سے رک جائے اور آپس میں فساد انگیزی بھی نہ کرے بلکہ صبر کرے اور نماز پڑھے اور اللہ سے دعا کرے۔ تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مدد سے نوازتا ہے اور اس کے لیے مزید آسانیاں، رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور یہی چیز انسان کے اندر، جو انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے رک جاتا ہے اور کسی بھی ناپسندیدہ صورتحال میں خود کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو یہی چیز اس کی خشوع اور عاجزی کو ظاہر کرتی ہے اور وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ اپنا عجز پیش کرتے ہوئے اس سے اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تو یہی چیز اس سورہ مبارکہ میں انسان کو سکھائی گئی ہے۔ پھر بنی اسرائیل نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ نافرمانیاں کی، ان پر مشکلات آئیں تو کس طرح انہوں نے واویلا کیا اور زمین میں فساد مچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب نازل فرمائے۔ اور جب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے نبی کا ادب کیا اور ان کی باتوں پر عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے انعامات سے بھی نوازا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے بہت سارے انعامات کی یاد کروائی ہے، یاد دہانی کروائی ہے، اور پھر بنی اسرائیل کی جو نجات ہے اس کا قصہ بیان ہوا ہے، اور فرعونیوں کی جو غرقابی اور ہلاکت تھی وہ ساری بات ڈیٹیل سے بتائی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی اور جو ان کو معجزات عطا کیے گئے ان کا ذکر اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کو بچڑا پرستی پر توبہ کرنے کی ترغیب، قتل نفس کا حکم اور سزا میں امر خیر کا پہلو، قبولیت توبہ اور صفات رحمت الہی کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اصحاب سبت کا احکام الہی کی تعمیل سے گریز، یعنی وہ جو لوگ تھے جنہوں نے ہفتے والے دن کے احکام میں سرکشی کی، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تدحیق پر عذاب الہی کا نزول کا جو بیان ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھ بڑھ کر باتیں کر رہے تھے اور ان پر اپنا ناقص علم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو وحی کی کہ ذرا ان کو یاد تو کروائیں وہ تدحیق کا لمحہ کہ کس طرح ان کے آباء و اجداد نے احکام سبت میں سرکشی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ان کو بندر اور سور بنا دیا اور پھر وہ کچھ دن بعد اسی حالت میں مر گئے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ یہاں پر ڈیٹیل میں بیان کیا، اور اپنے نبی پر جب وحی نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے، آپ کی زبان مبارک سے جب یہودیوں نے یہ قصے اور یہ باتیں سنی تو پھر وہ اپنے اندر پریشان اور شرمندہ ہو کر رہ گئے، لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنے سے باز نہیں آئے۔ اسی طرح ان پڑھ یہودیوں کا کتاب الہی سے بے خبری کی بنا پر من گھڑت امیدوں اور بے بنیاد آرزوؤں پر عقائد استوار کرنے کی جو ہے یہاں پر ممانعت کی گئی ہے، اور قرآن حکیم سے واقفیت کے باوجود یہود جو قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہود کا شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنا، یہ بھی اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 101 میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 102 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حقانیت اور شیاطین کا ساحرانہ کفر، چاہے بابل، ہاروت ماروت اور جادو کی حقیقت کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ادب اور تعظیم رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور تقاضے سکھائے گئے ہیں،
آیت نمبر 106 میں ناسخ و منسوخ آیات اور ان کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ احکام جو ہیں وہ وقت ضرورت نازل ہوئے تھے، لیکن بعد میں جب ان کی ضرورت ختم ہو گئی تو ان احکام کو ختم کر دیا گیا۔ تو جو احکام ختم کر دیے گئے انہیں منسوخ کہا جاتا ہے، اور ان کی جگہ جو نئے احکامات نازل کیے گئے انہیں ناسخ کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے یہودیوں نے ان ناسخ اور منسوخ آیات کو لے کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کرنے کی کوششیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو حکمت ہے ان کو آیت نمبر 106 میں بیان کر دیا ہے کہ یہ ناسخ اور منسوخ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جن کی وجہ سے نبی کی نبوت میں یا نبوت کی شان میں کوئی کمی واقع ہو، بلکہ یہ امر الہی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 107 میں شان قدرت الہی اور مسلمانوں کے حق میں ولایت اور نصرت الہی کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار اور کثرت سے سوال کرنے کی ممانعت کی گئی ہے کہ بیجا سوالات سے احتراز کیا جائے، اور جتنا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے صرف اسی پر عمل کیا جائے، یہی مسلمانوں کے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 114 میں مساجد میں ذکر الہی سے روکنے اور اس کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، مسجدوں میں جا کر ان کو تنگ کرتے ہیں اور مسجدوں میں فساد پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کے ذکر سے رک جائیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دیا جائے گا اور آخرت میں بھی ان کا عذاب یقینی ہے۔ پھر آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کن فیکون کا اظہار فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنا اور کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ صرف کن فرماتا ہے تو فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان کو یہی زیبا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کسی چیز کا ارادہ نہیں فرماتا اور بار بار ہر چیز کے لیے کن نہیں فرماتا، بلکہ اس نے ایک ہی مرتبہ کن فرمایا تو ہر چیز اپنے راہ راست پر اپنے مدار پر آ چکی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت اور جد و جہد کے آداب اور ہدایات بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا گیا ہے۔ بروز قیامت حق کے واجب معاوضہ اور سفارش کا قبول نہ ہونے کا یہاں پر ذکر ہے آیت نمبر 123 میں، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن کسی سے معاوضہ یا سفارش قبول نہیں کرے گا، بلکہ جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہیں انہی کے مطابق اس کے ساتھ جزا اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا۔ اسی طرح آیت نمبر 127 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دعا تھی تعمیر کعبہ کی، اس کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے، جس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور انہوں نے پھر وہاں کھڑے ہو کر اپنی نسل میں بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح دین ابراہیمی کی ترغیب دی گئی اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین کا پرچار کر رہے تھے جس کا پرچار ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب دین اسلام پر ہی تھے اور دین اسلام ہی کی ترغیب اور ترویج کرتے رہے، دین اسلام کو ہی پھیلاتے رہے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو آیت نمبر 130 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے جو ہے سابقہ انبیاء کرام اور ان کی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے باقی جو 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان پر بھی ایمان رکھے